الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ اللہم صلی وسلم علی نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب پچھلے دنوں کے اندر میرے بھائیوں ایک واقعہ رونما ہوا موٹر وے کے اوپر، اور وہ بڑا شرمناک واقعہ تھا کہ ایک ماں جو ہے وہ اپنے 3 بچوں کے ساتھ لاہور سے گجرانوالہ کی طرف جا رہی ہے، اور موٹر وے سے اترتی ہے اور اس کے جو فیول ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ جب وہ فیول ختم ہوتا ہے تو وہ اپنے موٹر وے پولیس کے ساتھ رابطہ کرتی ہے اور ان کو بتاتی ہے کہ میرے ساتھ یعنی کہ میرا فیول ختم ہو گیا ہے، تو وہ کہتے ہیں ہمارا ایریا نہیں ہے۔ دوسری طرف وہ اپنے ایک کزن جس کا نام کاشف ہے اس کو اپنی جو ہے جو میپ ہے وہ بھیجتی ہے کہ میں کس جگہ پر کھڑی ہوں اور میرے ساتھ یہ یعنی کہ میرے پاس فیول نہیں ہے، تو میری ہیلپ کے لیے یعنی کہ تم آؤ۔ اسی دورانیے کے اندر 2 درندے قریب جنگل سے نکلتے ہیں، جو حقیقت کے اندر ہے تو انسان تھے، لیکن انسانوں کا لبادہ اڑے ہوئے انسان ایسے ظلم تو نہیں کرتے، تو وہ نکلتے ہیں اور اس کے باہر گاڑی سے باہر نکلنے کو کہتے ہیں، لیکن وہ عورت ڈر جاتی، وہ باہر نہیں نکلتی۔ جب وہ باہر نہیں نکلتی تو وہ کسی اپنے ڈنڈے کے ساتھ اس کو توڑ کے اس کا شیشہ تو اس کو باہر نکال لیتے ہیں اور بچوں کو باہر نکال لیتے ہیں۔ اور بے حسی یہ ہے کہ قریب سے گاڑیاں گزر رہی ہیں اور وہ عورت کو کھینچ رہے ہیں اور مار رہے ہیں، اور کوئی بندہ اس کی مدد نہیں کر رہا۔ ہم کون ہیں جی؟ ہم مسلمان ہیں اور پاکستان کے رہنے والے ہیں۔ وہ اس کے قریب سے گزرتے ہیں، گاڑی کے قریب سے گاڑی گزر رہی ہیں اور وہ عورت جو ہے وہ اپنا کر رہی ہے، لیکن وہ بندے کھینچ کے لے کے جا رہے ہیں اس کو۔ کوئی آگے نہیں بڑھا۔ ذمہ داری تو یہ تھی کہ کوئی تو آگے بڑھ جاتا، لیکن کسی نے بھی اس کے آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کی۔ جب کوشش نہیں کی، وہ عورت کو قریبی جنگل میں لے گئے، اور اللہ تعالیٰ معاف فرمائے بچوں کے سامنے اس عورت کے ساتھ زیادتی کی 2 بندوں نے، اور زیادتی کرنے کے بعد وہ فرار ہو گئے۔ اب یہ عمل دیکھیں، یہ ہمارا عمل ہے بحیثیت انسان۔ ہم ایک مرد ہیں، میں بھی ایک مرد ہوں، ہم شرمندہ ہیں اس بات کے اوپر کہ دیکھو عورت محفوظ نہیں ہے۔ یہ معاشرہ کون سا معاشرہ ہے؟ مسلمانوں کا معاشرہ ہے۔ اگر یہ واقعہ یورپ کے اندر ہوتا، اگر غیر مسلموں کے علاقے کے اندر ہوتا تو ہم کہتے ہیں لو جی غیر مسلموں کا علاقہ تھا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے والے، تو یہاں یہ واقعہ ہوا۔ تو میں ایک اور بات سوچ رہا تھا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو اکیلے کو سفر کرنے سے بھی منع فرمایا، اس کا مفہوم ہے۔ اور موٹر وے کا سفر جو ہم سمجھتے ہیں کہ بہت آسان سفر ہے، اور وہ عورت اکیلی نکلی۔ چاہیے تو یہ ہے کہ آئندہ سے یہ ایک ہمارا لائحہ عمل بن جائے کہ عورت بغیر اپنے ذمہ دار کے، بھائی کے، خاوند کے، باپ کے بغیر نکلے ہی نہ۔ اور اگر پھر کبھی کہیں مجبوری بن جاتی ہے تو پھر ہمیں چاہیے کہ اپنی عورتوں کو ٹریننگ دیں، اپنا ڈیفنس کرنے کی، اپنے آپ کو بچانے کی ٹریننگ دیں کہ خدا نخواستہ اگر کوئی واقعہ ایسا ہو جائے تو کیسے اپنے آپ کو محفوظ کیا جا سکتا ہے، کیسے اپنے آپ کو بچایا جا سکتا ہے۔ عورت بڑی باہمت ہوتی ہے، تو ان کو ٹریننگ دینی چاہیے۔ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کو ٹریننگ دے اور ان عورتوں کا خیال کرے اور ان کو ٹریننگ دے تاکہ وہ اپنا جو ڈیفنس ہے وہ کر سکیں۔ اور اس کے علاوہ سب سے پہلی بات تو یہ میں نے کر دی کہ کوئی باپ ہو، بھائی ہو یا کوئی ہو جو اس کو ساتھ لے کر آئے، یا پھر وہ اپنا جو اس کے پاس ایسی ٹریننگ ہو کہ وہ اپنا ڈیفنس کر سکے۔ جب وہ اپنا دفاع کر سکے گی تو پھر وہ معاملہ نہیں ہوگا، اللہ پاک اس کی عزت کو محفوظ کر لیں گے۔ تو یہاں پھر ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ حکومت جو ہے ان کو ایسا کو پسٹل دے دے جو کم از کم ایسا ہو کہ وہ نقصان نہ دے۔ نقصان مطلب یہ ہے کہ اس کو بندہ جان سے مرے نہ، لیکن زخم ایسا ضرور دے کہ وہ اس کی جان چھوڑ دے عورت کی۔ اللہ تعالیٰ سے میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ بحیثیت مسلمان ہمیں اپنے اخلاق کو ٹھیک کرنا چاہیے۔ ایسی جو معاملات ہیں اللہ تعالیٰ ہر کسی کے گھر کو محفوظ فرمائے۔ اللہ ہمارے ملک پاکستان کو شاد و آباد رکھے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔